السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم شریف کے موقع پر جب محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو بہت سارے مقررین اور خطیب کربلا کے واقعات بیان کرتے وقت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 10 محرم کی رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت میں مصروف تھے اور آپ کے خیمے میں جتنے بھی لوگ تھے سب اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ تبھی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور مجھے بھی قرآن شریف پڑھا دیا جائے۔ چنانچہ آپ حضرت سکینہ کو تیمم کراتے ہیں اور اس کے بعد قرآن شریف پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی پڑھوایا تھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور اس رونے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سکینہ کو میں نے قرآن تو شروع کروا دیا ہے مگر ختم کون کروائے گا، کیونکہ کل جنگ ہونی ہے، ایک رات کی مہلت میں نے لی ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، تو آج تو میں نے قرآن شریف شروع کروا دیا مگر ختم کون کروائے گا۔ اس طرح کی روایتیں بیان کرتے ہیں اور خود بھی روتے ہیں، اور یہ کوشش ان کی رہتی ہے کہ عوام بھی روئے تاکہ ان کا رنگ جم سکے اور اچھا نذرانہ حاصل ہو سکے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے، درست ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت اور یہ واقعہ سراسر جھوٹ ہے اور بالکل غلط ہے۔ حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اسی واقعہ کو لکھ کر کے آپ سے پوچھا گیا، فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 عقائد متعلقہ صحابہ میں ہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے آپ سے پوچھا گیا کہ اس واقعے کی کیا حیثیت ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس مقرر کو کچھ القابات سے نوازا ہے، آپ نے کذاب، جعلساز کہا۔ اس کے بعد سے آپ نے فرمایا کہ یہ روایت سراسر جعل اور من گھڑت ہے، یعنی اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہر وہ کتاب جو تحقیق شدہ ہے اور محقق علماء کرام نے لکھا ہے ان کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا مقررین اور خطبہ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایسے موقع پر آپ ایسی روایتوں کو بیان کرنے سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ صحابہ کرام کی شان بیان کرنا ہو یا اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا ہو، خاص کر کربلا کے 10 محرم کے موقع پر یا محرم شریف کا مہینہ شروع ہو تو اہل بیت اطہار امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، صحیح حدیث میں ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ کی فضیلتیں ہیں، حضرت علی کی فضیلتیں ہیں، حضرت حسنین کریمین کی فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں صحیح سند سے مروی ہیں۔ ان کو آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور انہیں بیان کریں۔ اس طرح کے بازارو روایتوں کو بیان کرنے سے پرہیز کریں، اور خاص کر وہ حضرات کہ جو ایسی روایتیں اسٹیج سے سن لیتے ہیں اور انہیں کچھ خلل محسوس ہوتا ہے، کچھ اس میں کمی لگتی ہے، تو پھر ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں یا اپنے علاقے کے مفتیان کرام کو فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ حضرت رات میں ایک پروگرام میں تھا، خطیب صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اسٹیج پر تھے یا آپ مجمع میں تھے اور خطیب صاحب نے کوئی ایسی بات کہی جس پہ آپ کو شبہہ ہے تو آپ انہی سے پوچھ لیجئے، کیونکہ جب وہ بول رہے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، کس کتاب کا مطالعہ کر کے بول رہا ہوں، کہاں اس کا مرجع کیا ہے اور کون سی کتاب میں انہیں بتاؤں۔
تو ان سے آپ پوچھیں۔ تو وہ تو بول کر کے اور موٹا نذرانہ لے کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ حضرات اپنے علاقے کے علماء کرام کو اور علاقے کے مفتیان کرام کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ان سے آپ دریافت کریں کہ حضرت آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے، وہ کتاب کا نام بتا دیں، پھر آپ اپنے کسی معتمد اور مستند مفتی کے پاس سوال بھیجیں کہ حضرت فلاں کتاب میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں، یہ واقعہ ہے یا نہیں، تاکہ انہیں بھی تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی جو صحیح شان ہے اسے صحیح حدیث سے جو ثابت ہے اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔